علیکم، میں امداد سن رہا ہوں. نہ انتخابات ہیں، نہ مارشاء اللہ ہے، نہ نواز شریف ہے، نہ شہباز شریف، نہ عمران خان. تحریک انصاف کے تو 3 ڈبے گول ہو چکے ہوئے، بلکہ گول ہوں گے مزید. یہ سال بھی اچھا نہیں ہے اور اگلا سال بھی اچھا نہیں ہے. صورتحال جو بتائی جا رہی ہے وہ اچھی نہیں ہے انتخابات کے حوالے سے بھی، کہ انتخابات نہیں ہوں گے جنوری میں. الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ انتخابات ہوں گے، مگر وہ کہہ رہے نہیں ہوں گے. اب وہ کیوں کہہ رہے نہیں ہوں گے اور وہ مصر ہیں کہ انتخابات نہیں ہوں گے؟ ان کی بات عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے تو ٹھیک ثابت ہوئی. ان کی بات کہ عمران خان ایک بار گرفتار ہوں گے، گرفتار ہونے کے بعد رہا ہو جائیں گے، وہ بھی ٹھیک ثابت ہوئی. پھر ان کی بات کہ اب عمران خان گرفتار ہوں گے اور جیل سے باہر نہیں آئیں گے، اور اگر آئیں گے تو جلاوطن ہو جائیں گے. تو معاملہ اس طرف جا رہا ہے. تو ان سارے معاملات پر بات کریں گے. یہ وہ ان کون ہیں، ان جن کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں. ان 2 ہوتے ہیں نا، ایک ان وہ ہوتے ہیں یہ والے، اور دوسرے ان کچھ اور ہوتے ہیں، انہوں نے جنہوں نے کہا ہے. تو اس پر بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے دیکھنے والوں سے کہ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیوز اور ولاگز تبصرے تجزیے پسند آئیں تو لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں اور شیئر بھی کریں. تو جناب یہ سال انتخابات کا نہیں تھا، نہیں بنا. میں یقین نہیں کرتا تھا، میں پولیٹیکل تجزیہ کرتا تھا، بعض اوقات تجزیہ غلط، بعض اوقات تجزیہ ٹھیک. کچھ دوست انفارمیشن کی بنیاد پہ بات کر رہے ہوتے تھے کہ انتخابات نہیں ہوں گے. ان کی بات ٹھیک ثابت ہوئی. میرا خیال تھا کہ نومبر دسمبر میں انتخابات ہو جائیں گے، لیکن پھر مردم شماری کا بہانہ آ گیا تو نومبر دسمبر تو گیا تیل لینے. اب جنوری تو کہتے ہیں کہ جنوری میں بھی میرا نہیں لگے گا. جنوری میں بھی وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب سے جب میں نے بات کی تھی، پوچھا تھا کہ جی جنوری میں مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ برف باری ہونی ہے کافی علاقوں میں، تو لہذا انتخابات نہ کروائے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ جی اب یہ الیکشن کمیشن نے مجھ سے تو نہیں، محکمہ موسمیات سے پوچھ کر ہی ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. تو پھر محکمہ موسمیات کے ساتھ پاکستان میں محکمہ زراعت بھی ہے، تو بہرحال پھر زراعت والے کچھ اور کہیں گے. تو یہ مطلب ایک الیکشن کے متعلق ابھی تک کچھ یقین سے کوئی نہیں کہہ رہا. الیکشن کمیشن میں میری بات ہوتی ہے، وہ یہ یقین سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ انتخابات ہوں گے. پھر ایک سگنل جو لوگ لندن کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انتخابات ہو رہے ہیں. لیکن میں نواز شریف صاحب کو ان انتخابات میں جو جنوری میں شیڈیول کیے جا رہے ہیں یا کہا گیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے، اس میں نواز شریف صاحب کو نہیں دیکھ رہا انتخابات میں. تو اگر نواز شریف صاحب جنوری کے میں ہونے والے انتخابات میں نہیں حصہ لے سکتے ٹیکنیکلی، لیگلی، تو پھر ظاہر ہے انتخابات کیوں ہوں گے؟ وہ اگر انتخابات کے لیے لڑ رہے ہیں، وزیر اعظم بننے آ رہے ہیں اور انتخابات ہو جائیں ان کے کینڈیڈیچر کے بغیر، ان کے اہل ہوئے بغیر، تو پھر ان کو کیا فائدہ ہوگا پاکستان آنے کا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، ان کے پاکستان آنے کے بعد انتخابات کی پکی تاریخ آ جائے یا تاریخ نہ آئے. لیکن بہرحال جو وہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس بار ذرا ڈیفرنٹ وکری ٹائپ کا سسٹم. اچھا یہ وکری ٹائپ کا سسٹم اس بار کا خیال نہیں ہے ان کا. یہ وکری ٹائپ کا سسٹم بہت سو کی خواہشیں بہت عرصے سے چلتی آ رہی ہیں. تو وہ وکری ٹائپ کا یہ ہے کہ جی وہ بنگلہ دیش ماڈل ہو، کوئی ترکی ماڈل ہو، کوئی اس طرح کے ماڈل کی بات چیت چل رہی ہوتی ہے پاکستان میں. کبھی کبھی کسی کو خمینی کا انقلاب یاد آ جاتا ہے کہ خمینی جیسا انقلاب آئے گا تو پاکستان سدھرے گا. اور پھر طالع اعظمہ جرنیل جو ہیں، طالع اعظمہ جرنیل وہ جو مارشل لگاتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں قوم کو کہ جی پاکستان جمہوریت کے لیے نہیں بنا، پاکستان میں جمہوریت نہیں چل سکتی، ہمارے جیسے ملک میں جمہوریت نہیں. پھر وہ کئی ایسے مسلم ممالک کے نام کا نام لیتے ہیں جہاں مارشل لا ہوتے ہیں. ہمارے کچھ دوست چین کی مثال دیتے ہیں کہ جمہوریت کے بغیر بھی ترقی ممکن ہے. چین نے ترقی کر دی تو روس نے بھی کی تھی، پھر ٹوٹ بھی تو گیا تھا نا. تو کب تک اس طرح چین سسٹین کر پاتا ہے وہ تو آنے والا وقت بتائے گا. تو بات سیدھی سی ہے. عمران خان صاحب جیل میں ہیں. عمران خان صاحب کے معاملات سزا کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک سزا ہوئی ہے لیکن وہ چھوٹی سی ہے. اس سزا کو عمران خان صاحب نے ابھی تک جتنی جیل کاٹی ہے اور اتنی اور کاٹیں گے تو وہ سزا تو ختم ہو جائے گی، رہا ہو کر آ جائیں گے. خان صاحب کے متعلق جو خبریں آتی ہیں کہ جی خان صاحب جو ہیں وہ اندر بیٹھے بڑے مستحکم ہیں، مطلب ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں بالکل، اور وہ پریشان نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آزمائش ہے اور یہ میں اس کو جیل نہیں سمجھ رہا، یہ اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش سمجھ رہا ہوں اور یہ سمجھ کر میں نے کاٹ دیا. تو خان صاحب کے متعلق چیزیں یہ ہیں کہ خان صاحب
کو ایک بڑی سزا سنائی جائے گی. سائفر والا معاملہ اس طرف بڑھ رہا ہے. سائفر میں عمران خان صاحب کی جو پٹیشن تھی وہ مسترد ہو گئی ہے. وہ تو ہو گیا نا کہ جناب اب آپ جا کر ٹرائل کورٹ سے بات کریں. تو خان صاحب کو سزائے موت تو خیر کسی میرا نہیں خیال انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اگر وہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس میں اگر کوئی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کوئی اس طرح کی چیز کوئی ہو جائے کہ سزائے موت کسی ایک مقدمے میں ہو جائے ان کو سنائی جائے تو اور بات ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ ملٹری کورٹ یا سائفر والے معاملے میں ان کو کوئی سزائے موت ہو سکتی ہے. ملٹری کورٹ بھی 9 مئی ہے تو مقدمہ اگر 9 مئی کا ان کا ملٹری کورٹ میں جائے گا تو پھر تو وہاں سزائے موت نہیں ہے. ہاں اگر اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں وہ جاتا ہے تو وہاں پر کچھ قانون دان کہتے ہیں قانونی ماہرین کہ جی وہاں پر عمران خان صاحب کو سزائے موت ہو سکتی ہے کیونکہ ملٹری کورٹ جو ہے وہ اس میں کسی سویلین کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی. یہ اٹارنی جنرل نے بھی گارنٹی کروائی تھی سپریم کورٹ میں جو پٹیشن پڑی ہوئی ہے فوجی عدالتوں کے خلاف عمران خان صاحب کی اعتراض احسن کی سابق چیف جسٹس جواد خواجہ صاحب کی تو اس میں وہ یقین دہانی کروائی گئی ہے. تو یہ معاملات تو عمران خان صاحب پی ٹی آئی 3 ڈبے گول تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا تو کوئی اب امکان نہیں ہے. اور دیکھا بھی جائے تو عمران خان کو گرفتار ہوئے اگست میں وہ گرفتار ہوئے اور آج ہم بات کر رہے ہیں 16 اکتوبر کو. 9 مئی ہوئی اور آج 16 اکتوبر ہے. اس کے بعد سے اب تک تحریک انصاف بطور جماعت آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہی. تو میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی اے بطور جماعت نہیں ایگزسٹ کر رہی, اس کا وجود نہیں رہا. باقی ووٹ ہے لیکن ووٹ جماعت کے بغیر کیسے, خاموش اکثریت جو مشرف کے ساتھ تھی اسی طرح کی خاموش اکثریت جو ہے وہ ہے لیکن وہ خاموش ہی ہے, وہ سڑکوں پر نہیں آ رہی, وہ ریزسٹ نہیں کر رہی. تو پی ٹی آئی کے 3 ڈبے گول اور عمران خان صاحب مائنس, یہ تو بات تھی نظر آ رہی تھی. اب وہ جو ہے وہ نجومی کارڈ دیکھ کر بھوشوانی کرنے والے, اس نے کہا تھا کہ طوطا پال نکالتا ہے جو بیٹھا ہوتا ہے سڑک پہ, یہ کسی کو محلات دے دیتا ہے, کسی کو بادشاہیں دے دیتا ہے, کسی کو کہتا ہے کہ بھئی تو بڑا جاگیردار بن جائے گا, کوئی بڑا سرمایہ دار بن جائے گا. وہ سنی میں وہ ڈھارو جو جوگی ہوتے ہیں نا وہ کچھ ان کے پاس خاص قسم کی ڈائسز ہوتی ہیں, منکے جس کو کہتے ہیں, وہ ان کو ہلا کے رکھتے تھے اور پھر اپنے خاص گیڑو کلر کا جوگی کلر کا ایک کپڑا ہوتا تھا اس پہ رکھ کے پھر وہ بتاتے ہوتے تھے کہ جی جا بیٹا تو ساری دنیا کا بادشاہ بن گیا, تمہیں تو اب تیری جاگیر ہے. تو ہم بچپن میں پوچھا کرتے تھے کہ جوگی اگر تمہیں اتنا ہی پتہ ہے تو اپنے بھی بتا دیتے, تو اپنے بھی کوئی حساب کتاب لگا دے, ڈھارے لگانے والا اسی لیے کہنا کہ مجھے جوگی ہے نہیں تو ڈھارو. تو وہ ایسے اب جدید آ گئے, کسی نے کارڈ پکڑے ہوتے ہیں, کسی نے ستاروں کے انوسار وہ کیا ہوتی ہے وہ کنڈلی وہ سامنے رکھی ہوتی ہے, کسی کی ڈیٹ آف برتھ, کسی کا ہاتھ کی فلاں لکیر. تو وہ اس طرح کا حساب کتاب کرنے والے, ان کی کئی باتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں, کئی باتیں غلط بھی ہوتی ہیں. میرا جن سے پالا پڑا ہوا ہے یا میں جن سے رہنمائی لیتا ہوں, یہ زیادہ مناسب لفظ ہوگا کہ میں جن سے رہنمائی لیتا ہوں, جن سے پوچھتا ہوں, پھر میں ان کے حساب کتاب کو سیاسی جو ہمارے ہاں چل رہی ہوتی ہے نا جوڑ توڑ, سیاسی منظرنامہ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ یعنی کرنٹ افیئرس کے ساتھ, اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھتا ہوں. جو مجھے اس میں فٹ آتی ہے وہ بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جو مجھے لگتا ہے کہ فٹ نہیں ہے اس بات کو میں پی جاتا ہوں, میں نہیں کرتا بات. تو میرے والے جو جوتشی ہیں یہ ان کی بات نہیں ہے, یہ کارڈ دیکھ کر کرنے والے اپنا بھوشوانی کرنے والے جو ہے وہ جوتشی کی یہ اچھا. دوسرا کہ یہ براہ راست ملک کا مستقبل بتا رہے ہیں کہ یہ ملک کا مستقبل کیا ہوگا. یعنی اگر ایسا ہو تو پھر ادارے بند کر دیتے ہم سارے کے سارے, ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ جی الیکشن کب کروانے ہیں, کب الیکشن ٹھیک ہوں گے, کب ٹھیک نہیں ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں ہندسے میں جو الیکشن ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے, فلاں ہندسے میں جو ہوتا ہے وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے, لہٰذا ہمیشہ فلاں والے ہندسے میں انتخابات ہوئے ہیں. یہ اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں. تو بہرحال اب جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور کس کا مستقبل کیا ہوگا. اب میرے ایک دوست نے مجھے بتایا ہے کہ جی کارڈز کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کارڈز یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات 23 میں تو نہیں ہے, 24 اور 25 میں بھی انتخابات نہیں ہیں. کارڈز یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات میں نواز شریف نہیں ہے,
اس پوائنٹ پر میں ایگری کرتا ہوں ان انتخابات میں نے کہا نا کہ جو میں سیاسی جوڑ توڑ کر کے نا جو حالات کا جائزہ لے کے پھر اگر مجھے لگتا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بات اگر میرے حساب کتاب سے، میں بھی چھوٹا سا مطلب میں نے بھی اپنا ایک رکھا ہوا نا ذائچہ، میں بھی کنڈلی بنا رہا ہوتا ہوں سیاسی حالات کو دیکھ کر، تو وہ جو میری کنڈلی کے مطابق، سیاسی کنڈلی کے مطابق جو حساب کتاب مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے تو میں ریفر کر دیتا ہوں، پھر میں یہ کریڈٹ اپنا مطلب اس وقت کہ یہ سیاسی حالات کہہ رہے ہیں اور یہ نجومی اور جوتشی کہہ رہے ہیں اور یہ ٹیرو کارڈ کے والے کہہ رہے ہیں۔ تو کارڈ والے بابا جی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انتخابات میں نواز شریف بھی نہیں ہے، شہباز شریف بھی نہیں ہے، پہلے تو اول تو انتخابات ہی نہیں ہیں، انتخابات نہیں ہوں گے، مارشل لا بھی نہیں لگے گا، آدھا تیتر آدھا بٹیر ٹائپ سسٹم ہوگا، جمہوریت بھی نہیں ہوگی، مارشل لا بھی نہیں ہوگی۔ اچھا، اور دور کے کوئی لائیں کہ یہ والا جو نگران سیٹ اپ ہے یہ والا بھی نہیں ہوگا، یعنی ہمارے دوست انوار الحق کاکر صاحب وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے، محسن نقوی صاحب بھی نہیں ہوں گے، اسی طرح کافی سارے اور لوگ وہ جو ہے وہ نہیں ہوں گے، اور نگران سیٹ اپ کوئی اور آئے گا۔ اب یہ کس حساب کتاب سے آئے گا، کون سے آئین کے مطابق آئے گا، کون سے قانون کے مطابق آئے گا، یہ ان کو کارڈ نہیں بتاتا، کارڈ صرف یہ بتاتا ہے کہ جی یہ ہو رہا ہے۔ جس طرح ستاروں کی چال دیکھنے والے کہتے ہیں کہ جس وقت جو فلاں ستارہ ہے، مریخ ہے، وہ فلاں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، سورج فلاں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور کیتو جو ہے وہ فلاں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ گھر سارے ملا کے یوں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جیل جائیں گے۔ مجھے ایک بتایا تھا میرے جو جوتشی ہیں، انہوں نے جب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تھے 9 مئی کو، تو انہوں نے مجھے کہا تھا 9 مئی سے پہلے کہ خان صاحب ایک بار کچھ عرصے کے لیے پنجرے میں ہیں اور اس کے بعد نکل جائیں گے، اور اس کے بعد ان کو مشکل سے پکڑا جائے گا لیکن پھر وہ باہر نہیں آئیں گے۔ پھر انہوں نے بتایا تھا کہ ان کا جو فلاں ستارہ ہے نا جو ان کی حفاظت کر رہا تھا جیل جانے سے، وہ ان کا پتہ نہیں فلاں گھر میں ہوگا، وہ گھر جس گھر میں جانے کا مطلب ہے کہ اب نحوست آ گئی ہوئی ہے، اب ان کے لیے دن اچھے نہیں ہیں، اس طرح کی باتیں۔ تو بہرحال وہ جو صاحب ہیں وہ انہوں نے مجھے بتایا تھا، وہ بات ٹھیک ثابت ہوئی۔ اب یہ جو دوسرے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مارشل لا بھی نہیں، الیکشن بھی نہیں، نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہوں گے، شہباز شریف وزیر اعظم نہیں ہوں گے، نون لیگ کے لیے دن اچھے نہیں ہیں، تحریک انصاف کا تو 3 ڈبے گول ہو چکے ہوئے ہیں، کہیں بہت آگے جا کر بلاول بھٹو زرداری وہ چمکیں گے ستاروں میں سے، وہ نکل آئیں گے، کیونکہ وہ اچھا اب میں اگر اس کو اپنا سیاسی تجزیہ کروں تو اس یہ بات میں اب سے اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے کہیں نہ کہیں ان کی یہ بات ٹھیک معلوم ہوتی ہے کہ پولیٹیکلی اس طرح ہو سکتا ہے، انتخابات ہوں گے، اس پر میں ان سے اختلاف کر رہا ہوں۔ نواز شریف صاحب وزیر اعظم تب بن سکتے ہیں جب ان کے مقدمات سے وہ بری ہو جائیں، اور اس کے لیے جنوری سے آگے انتخابات جانے چاہیے، جو کہ مجھے جنوری سے آگے انتخابات جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو نواز شریف کی حد تک تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ والے انتخابات میں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں ہیں، نواز شریف صاحب شہباز شریف کو وزیر اعظم بنائیں گے، لیکن شہباز شریف اگر نون لیگ کے امیدوار ہوں گے تو پھر شہباز شریف صاحب یہ وہ شہباز شریف صاحب ہیں جنہوں نے خوبصورت انداز میں یہ جو اتحادی حکومت ہے چلائی ہے، سارا ملبہ اپنے سر لیا اور ان کی جماعت ان کو ڈسون کر گئی۔ شہباز شریف صاحب اتنے بدنام ہو گئے، اتنے چاچو کہہ کر اتنے ان کو بدنام کر دیا گیا کہ اب شہباز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے لیے آصف زرداری بن گئے ہیں۔ آصف زرداری نے جس طرح خوبصورت اتحادی حکومت چلائی تھی اور ملک میں اتنے بڑے بڑے کارنامے کیے تھے آئینی ترمیم کی شکل میں، لیکن ان کو بہت زیادہ بدنام کر دیا گیا تھا، اپنی پارٹی کے لوگ بھی بند قبروں میں بیٹھ کر ان کی برائیاں کر رہے ہوتے تھے، تو پھر زرداری صاحب کے نام پر پنجاب میں لوگوں نے ووٹ نہیں دیا۔ تو اگر نواز شریف صاحب 2024 جنوری میں ہونے والے انتخابات میں وزیر اعظم کے امیدوار نہیں ہیں تو پھر پنجاب کے لوگ شہباز شریف کے نام پر جو ووٹ دیں گے وہ نواز شریف کی نسبت بہت کم ہوگا، تو پھر یہاں نون لیگ ڈاواڈول ہو جائے گی۔ الیکشن کے معاملے پر میں ڈیفر کر رہا ہوں نجومی سے، میرا خیال ہے کہ انتخابات ہو جائیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ مارشل لا ہوگا یا یہ نگران حکومت نہیں ہوگی، میرا خیال ہے کہ جیسی تیسی ہوگی انتخابات ہو جائیں گے، لولی لنگڑی سے ہی ایک حکومت بنے گی، کولیشن گورنمنٹ بنے گی، ہاں اس کو شہباز شریف لیڈ کرتے ہیں یا اس کو بلاول بھٹو لیڈ کرتے ہیں، یا پھر ہو سکتا ہے ایک ہی پٹیشن میں ایک ہی سماعت میں نواز شریف صاحب کے جو معاملات ہیں وہ بالکل کلیئر ہو جائیں، نواز شریف صاحب بری کر دیے جائیں اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ الیکشن شیڈیول میٹ کرنے کے قابل بن جائے اور انتخابات لڑ لیں گے جا کر۔
تو یہ صورتحال بن رہی ہے. تو طرح طرح کی، کیونکہ جب تک الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کرتا، جب تک نواز شریف صاحب پاکستان میں آ کر حفاظتی ضمانت لے کر گھر نہیں چلے جاتے، تب تک اس طرح کی کیا سرائیاں چلیں گی. اور جب تک نواز شریف صاحب کی اپیل کی پہلی سماعت نہیں ہوتی، پہلی سماعت پہ معاملات کلیئر ہو جائیں گے کہ میاں صاحب جنوری میں ہونے والے انتخابات لڑ پاتے ہیں یا نہیں لڑ پاتے، تو جب تک وہ کلیئر نہیں ہوتے معاملات، تب تک اسی طرح عوام رہے گا، اور تب تک اسی طرح نجومیوں کی دکان بھی چلتی رہے گی اور لوگ ہم سے بھی سوالات کرتے رہیں گے، مطلب کہ لوگ ہمیں بھی سنتے رہیں گے. اور جب حالات کلیئر ہو جائیں گے، معاملات کلیئر ہو جائیں گے، تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. پاکستان میں ایک ہی نظام چل سکتا ہے، نجومی جوتشی جو مرضی کہیں، ایک ہی نظام چل سکتا ہے. پھر فوج کے جو چیف ہیں، آرمی چیف موجودہ ہے پچھلے، ان کے دل و دماغ میں جو مرضی ہو، کوئی ہائیبریڈ نظام چلائیں، جو بھی کرے. 3.5 سال میں لگ پتا گیا نا، نہیں چلا سکے وہ ہائیبریڈ نظام. اب بھی اگر موجودہ آرمی چیف کے ذہن میں کہیں ہے کہ وہ مارشلا نہ صحیح، مارشلا کی طرز کا کوئی اور نظام، لیکن الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہوگی، وہ میں چلا لوں گا، خام خیالی ہے. پاکستان میں نہیں چل سکتا، جمہوریت کا نظام چل سکتا ہے. پاکستان کے ڈائنامکس کچھ اور ہیں. پاکستان سعودی عرب نہیں ہے، پاکستان چائنا نہیں ہے. یہاں پر لوگوں نے پروو کیا ہے کہ یہ ملک ووٹ کے ذریعے ہی چلایا جا سکتا ہے. یہاں پر ملک کو جب ترقی ملی ہے تو ووٹ لے کر آنے والوں نے ہی دلائی ہے ملک کو ترقی. تو لہٰذا یہ باتیں ہوتی رہیں گی، نجومی اپنی باتیں کرتے رہیں گے، جوتشی اپنی باتیں کرتے رہیں گے، ستاروں کی چالیں ستاروں کو ملا کر آگے بڑھتے رہیں گے، لیکن ہوگا وہی جو پاکستان کی عوام کی مرضی اور منشا ہوگی. عمران خان صاحب مائنس ہیں، اس بات پر میں اتفاق کرتا ہوں. -3 کی بات پر میں اتفاق نہیں کرتا. خان صاحب کا سیاسی مستقبل مجھے پولیٹیکلی نظر ہی نہیں آ رہا. یہ بات میں آج نہیں کر رہا، یہ بات میں عمران خان کے جیل جانے کے بعد نہیں کر رہا، یہ بات میں تب سے کر رہا ہوں جب سے عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں. نظر آ رہا تھا کہ خان صاحب کھائی میں گر رہے ہیں. میرے الفاظ ہیں، میرے جملے ہیں، میری ڈکشن وہ جو ہماری دیسی سی ہوتی ہے کہ دلدل میں دھس رہے ہیں، نکالنے والا کوئی نہیں ہے، خود ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. اور جو دلدل میں دھستا ہے اور خود ہاتھ پاؤں مارتا ہے نکلنے کے لیے، وہ مزید دھستا جاتا ہے، دلدل اس کو مزید نیچے کھینچتا جاتا ہے. تو خان صاحب دلدل میں دھس چکے ہیں. عمران خان صاحب کا اس وقت جسم دلدل پورا کا پورا دلدل کے اندر ہے، اور سانسیں پولیٹیکلی کھٹ چکی ہوئی ہیں. تو لہٰذا ان کے مائنس ہونے کی حد تک تو میں بات مان رہا ہوں. ہاں، بلاول بھٹو زرداری کیونکہ وہ سیاست ٹھہر کر ٹھہراؤ کے ساتھ کر رہے ہیں، اور انہوں نے بطور وزیر خارجہ پروو بھی کیا ہے. تو پاکستان میں موجودہ جو پولیٹیکل لاٹ ہے، اگر اس میں کسی ایک کا نام لیا جائے کہ ان کا فیوچر پولیٹیکلی ہو سکتا ہے، تو وہ بلاول بھٹو زرداری ہی ہے. باقی کچھ عمریں پوری کر رہے ہیں اور کچھ نوجوان ہیں جن کو ماڈلنگ نے مروا دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.